ویورز، آج کا پہلا سوال ہے لائبہ خان ہیں راولپنڈی سے۔ وہ کہتی ہیں تحریک انصاف کے سابق رہنما اور عمران خان کے قریبی ساتھی اون چودھری نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف عدت کے دوران نکاح کرنے پر عدالت سے رجوع کر رکھا ہے اور ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ کیا کپتان کے مخالفین نان ایشوز کو ایشوز بنا کر سیاسی طور پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ لائبہ بیٹا، مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے۔ اگر میرا ایج گروپ ہے تو میری بہنوں کی طرح ہو، ورنہ بیٹیوں کی طرح ہو۔ دیکھو، زندگی میں کچھ ادب آداب ہوتے ہیں، کو ویلیوز ہوتی ہیں۔ بس میرا اگر کسی کے ساتھ دوستی ہے، 10 سال رہی، 5 رہی، 15 رہی، قربت رہی، اس کے بعد ہمارے درمیان اختلافات ہو گئے اور سنجیدہ ہو گئے۔ سیاسی اختلاف کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ تو میں آپ کو اپنا بتا دوں، اس کے اور میرے درمیان جو کچھ ہوا ہوگا وہ میرے پاس ضمانت کے طور پہ محفوظ رہے گا۔ میں اولاد کے ساتھ بھی وہ شیئر نہیں کروں گا۔ یہ ہے ہماری اصل ویلیوز۔ اچھا، اون چودھری میرا بہت اچھا تعلق ہے، از اے ویری نائس مین، لیکن شاید یہ ماحول کی غلاظت کا، سیاست اور سیاستدان، میں نے پچھلے دنوں اپنے چینل پہ، سما کے چینل پہ میں نے کہا تھا کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ سیاستدان ہیں یا اگالدان ہیں۔ سیاست کا کلچر اتنا غلیظ، اتنا ناپاک ہے، اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں لوگ۔ اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کے سیاسی طور پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو اون چودھری کا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ لیول نہیں ہے۔ لیکن اس پہ میں ایک بات کر چکا ہوں کہ دیکھو، بات سنو، میں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ مسواک کرنا سنت نہیں ہے، مسلمان اس لیے مار کھا رہے ہیں، لوگ چونک گئے۔ میں نے کہا مسواک کرنا سنت نہیں ہے، دانت صاف کرنا سنت ہے، دانتوں کی صفائی سنت ہے۔ وہ تو ایک ٹول ہے۔ ایک زمانے میں لوگ مور کے پروں سے لکھتے تھے، اب بال پوائنٹ یا یہ ایکسپینسو اس طرح کے پینز ہوتے ہیں، تو کیا ہے یہ؟ حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا، کبھی گھوڑے پہ، خچر پہ، اونٹ پہ، اس طرح دنیا جایا کرتی تھی۔ اب عدت کا ایک مطلب ہے، اٹ از اے مین ٹو این اینڈ، اٹ از ناٹ این اینڈ۔ اور اس کا کیسے؟ 1 کرا لو ٹیسٹ، 2 کرا لو، 10 کرا لو۔ اس لیے آئی ڈونٹ نو، ہم منجمد ہو گئے ہیں، ہم ٹھٹر گئے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ، دیکھو، شریعہ کا مطلب ہے بہتا ہوا پانی۔ یہ پانی رک گیا ہے، اور رکے ہوئے پانی کو یہ ایکسپلین جو میں نے پڑھا ہے اسے کریہا کہتے ہیں۔ اس لیے چھوڑیں، یہ ماتم ہے بہت بڑے لیول کا۔ اور میں نہیں جانتا ہی کس نے کہا ہے، نہ آپ نے کو مینشن کیا، تو بھائی یہ بات تو میں کر چکا ہوں۔ اس سارے ارینجمنٹ اور جگاڑ کی سیاہی ملی گئی، باقی موجے کر رہے ہیں، باقی بینیفیشری۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، نون لیگ کو دھتکار دیا ہے میرے رب نے، قدرت نے۔ یہ کچھ بھی نہیں تھے، ان کا فلوک لگ گیا۔ عمران کا زوال تھا، اس جگاڑ نے اس کو عروج پہ پہنچا دیا۔ یہ عمران کا کمال ہے، یہ عوام کا کمال نہ، یہ اللہ کا کمال۔ اسی طرح ان کو گھیر گھرا کے، ننے میاں کو، چھوٹے بھائی کو، قدرت ان کو رائٹ آف کر رہی ہے۔ اور مجھے 1.5 سال ہو گیا ہوں بھائی، نون لیگ، اور میں نہیں کہہ رہا یار، یہ بچہ اب جانتا ہے کہ ایک برف کا بلاک ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، ریت پہ پڑا ہے، پگھل رہا ہے، ختم ہو گئی بات۔ پرابلم یہ ہے کہ نئے اور پرانا پاکستان، نیا اور پرانا پاکستان، یہ اور ہمارا پاکستان، یہ تینوں ساتھ ہونے چاہیے۔ ہمارا جو پرانا پاکستان ہے وہ ہے بلنڈرز، بھیانک غلطیاں، بلنڈرز، لوٹ مار اور سرنڈر ایسٹ پاکستان کے حوالے سے۔ یہ وہ کہانی ہے، یہ ہے پرانا پاکستان، آئندہ نہیں ہوگا، یہ پوری قوم محنت کرے۔ نیا پاکستان ہمیں چاہیے، جہاں جو لوٹ مار اس ملک میں ہو چکی ہے اس کی بھی ریکوری کا بندوبست کریں۔
اس کو چھوڑیں، اب آئیں ہمارا پاکستان. تو ہمارا پاکستان تو بیسک ریالٹی ہے جو آرمی چیف نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، بالکل درست ہے. لیکن اگین اکیڈیمکلی تو یہ بات ٹھیک ہے. میں مذاق اڑایا کرتا ہوں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، بلاول بھی ایک ہے، اور جو بچہ اسکول نہیں جا رہا وہ بھی ہے، یہ دونوں ایک ہیں. یہ کیا، یہ ہمارا کیسے ہو گیا؟ تو یا بلاول کا ہے یا اس بچے کا ہے. جو بچہ اینٹوں کے پٹھے پہ اینٹیں تھاپ رہا ہے، اچھا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ایک طرف اپنا یہ بی بی ہے، کیا نام ہے، مریم نواز، میری تو پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو چھوڑیں. اور وہ جو فاتح ہیں گھروں میں پانڈے مانج رہی ہے، وہ ایک ہیں. ان کو ایک کرنا ہوگا. درجات ہوتے ہیں سوسائٹی میں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی اسٹیٹ انشور کرے، پھر ہمارا پاکستان. ہم جو متمول طبقات ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کا تو پاکستان ہے، اللہ وارث کا پاکستان کہاں ہے؟ سو وہ انشور کرنا ہوگا. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک عام آدمی کو عزت نفس بھی نہیں ملتی فری، جب تک وہ تھانہ کچہری میں رشوت نہیں دیتا، پٹواری کی کہ آگے ہڈی نہیں ڈالتا، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے. ذلیل ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ذلیل ہوتا ہے، آٹے کی لائنوں سے لے کے تو تھانے کچہری تک. ہونا یہ چاہیے ہمارا پاس. جیسے بچہ کہتا ہے میرا گھر، اسٹیٹ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں مادر وطن، ہندو کہتا ہے دھرتی ماتا، گورا کہتا ہے مدر لینڈ. ماں بن کے دکھائے نا اسٹیٹ. وہ جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، میں نے تب بھی مذاق اڑایا تھا، اٹس آن ریکارڈ. میں نے کہا نا، اعتزاز احسن صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں وہ. میں نے کہا نا، یہ ستیلی ماں کی جیسی. تو یہ انشور کرنا پڑے گا ہمارا پاکستان. دو لفظ ہیں، بولنے میں بہت سادہ، بہت آسان، 5ویں کا بچہ بھی لکھ دے گا ہمارا پاکستان. بولنا بھی بڑا آسان ہے، اس کو بنانا کیسے؟ سو ہمارے حافظ اور ہمارے محافظ آرمی چیف سب سے ڈسپلنڈ ادارہ ایک ہی جو رہ گیا اس ملک میں، باقیوں کا تو حال ہی کوئی نہیں. تو اس پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا کہ لوگوں کے اندر وہ جب تک سینس آف پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے، سینس آف بلانگنگ بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی ماں نو اعلان نہیں کرنا پہنتا کہ جی وہ میں تمہاری ماں ہوں یا پیو، نہیں، کرتوت بتاتے ہیں. باپ تھکا ہارا ٹوٹا پجا واپس آتا ہے، بچے کی فیس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، دوا کے لیے، اس کی دوائی کے لیے، اس کی فیس کے لیے، اس کی جو بھی ہے. تو اسٹیٹ یہ کرے نا تو پھر ہمارا پاکستان. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈالروں میں کھرپتی ہوں، ادھر واٹے کی لائن میں کھڑا، میت تیار ہے. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے پیکج. پرانا پاکستان، نیا پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارا پاکستان، یہ پھر ٹرائنگل مکمل ہوتا ہے.